بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات. انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام اور باقر بلغامی صاحب کے زیر سرپرستی ادا خانہ ابو طالب میں آپ کے جذبہ ایمانی کی نظر عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر ہماری تاریخ کے عنوان سے پیش خدمت ہے. گزشتہ شب کی تقریر میں آپ حضرات کے شاداب اور بالیدہ اذہان کی نظر جو افکار ہم نے کیے اس کا ماحصل اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری تاریخ نور کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ حقیقتاً نام کے اعتبار سے تاریخ ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق ہماری تاریخ مرتب ہوئی. ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں، ہم جن معصومین کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیت کے مطابق بسر ہوا. بلکہ میں یوں کہوں کہ جو وہ عمل کرتے رہے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی. صلوات بھیجیں نا محمد.
جس طرح سے وہ عمل کرتے رہے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں. انہی کی طرز عمل اور انہی کے سیرت و کردار کا نام تفسیر قرآن ہے. اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو ظرف مشیت ایزدی ہیں. بڑے اطمینان سے اس تمہید پر آپ توجہ فرمائیں. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو مشیت ایزدی کا ظرف ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. دیکھیں اب تاریخ کو ہم قرآن سے ملاتے جائیں گے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ستاروں کی قسم نہیں. یا اللہ توجہ فرمائے. خدا نے سب ستاروں کی قسم نہیں کھائی ورنہ مصیبت آ جاتی ہماری. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. والنجم، اس ایک مخصوص ستارے کی قسم جس کا نام زہرہ تھا اور جس نے زہرا کی ڈیوڑی کا بوسہ لیا تھا. قسم ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. اس ستارے کا نام زہرہ تھا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے زہرا کی ڈیوڑی کو چوما تھا. جب تک وہ ستارہ عرش پر چمکتا رہا خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کے قابل نہیں ہوا. اللہ اللہ، بڑے سکون سے اور خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں. سنتے جائیں تو اور تاریخ یہاں سے مرتب ہوتی جائے گی. دوستو، یہ ستارہ جب تک آسمان کی بلندی پر چمکتا رہا نگاہ مشیت میں اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی قسم کھائی جائے. لیکن جب وہ اپنی بظاہر بلندی چھوڑ کر بظاہر بلندی چھوڑ کر پستی کی طرف آیا اور در زہرا پر آ کر اس ستارے نے سجدہ کیا، نگاہ قدرت میں قسم کھانے کی منزل پر آ گیا. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا. کب؟ جب تک نہیں ٹوٹا تھا قسم نہیں کھائی. اور صرف ٹوٹنا ہی اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، صحیح دروازے پر جھکنا بھی دلیل فضیلت ہے. توجہ 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 توجہ. صحیح دروازے یہی نہیں ہے ستارے تو روز ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا تو کیا کمال ہوا. ستاروں کا کام ہی ہے، ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ستارے، بھاگتے ہی رہتے ہیں آسمانوں پر. کوئی ادھر سے ادھر گیا، کوئی ادھر سے. روزانہ آپ آسمانوں پہ دیکھتے ہیں ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے، تو خدا نے سارے ٹوٹنے والے ستاروں کی قسم تو نہیں کھائی. جو ستارے آسمان سے ٹوٹ کر صحیح دروازے پر نہ پہنچے وہ
تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اور جو ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر مرکز حیات پر آ جائے، یعنی دروازہ آل محمد پر آ جائے، اسے اتنی زندگی ملتی ہے جتنی قرآن کو زندگی عطا توجہ ہے نا۔ اب جب تک قرآن باقی ہے اس ستارے کا تذکرہ باقی رہے گا۔ جو در زہرا پر آیا تو نتیجہ کیا آیا کہ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ستارے ہیں یا ٹوٹے ہیں یا آسمان پر ہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ٹوٹنے کے بعد در زہرا پر آئے یا جنگلوں میں فنا ہو گئے۔ جو جنگلوں میں فنا ہو گئے وہ قابل تذکرہ نہیں رہے، جو در زہرا پر آ گئے وہ قرآن کی زینت بن گئے، آیت کا عنوان بن گئے، خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر آ گئے۔ تو دوستو ایک تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات مولا سلامت رکھے، اس جملے کو محفوظ کر کے جائیں۔ ستارہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آسمان سے ٹوٹ کر کس دروازے پر آتا ہے۔ در آل محمد پر آ گیا تو زندگی پا گیا، یہاں سے ہٹا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو تسلیم کرو کہ آل محمد کے دروازے پر زندگی ہے، دوسرے دروازوں پر موت ہے۔ جو ہے عالم محمد کے دروازے پر زندگی ہے، اس دروازے سے ہٹنا موت ہے۔ جو اس دروازے سے ہٹ کر ٹوٹا، چلا گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ جو مر گیا وہ مر گیا۔ اللہ یا اللہ توجہ توجہ، جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا، پھر اسے اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ توجہ، مر گیا وہ مر گیا۔ جو مر گیا، موت کس لیے واقع ہوئی؟ اس لیے کہ حیات کے دروازے پر نہیں آیا، لیکن جو ستارہ در زہرا پر آ کر جھک گیا ادب کے ساتھ، اسے زندگی ملی، اسے زندگی ملی۔ تاریخ اسلام کو میں اپنی تاریخ کے حوالے سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک نام ایسا بتا دو جو آل محمد کے دروازے پر ادب کے ساتھ آیا ہو اور پھر مر گیا ہو۔ توجہ 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 توجہ، جو آل محمد کے دروازے پر ادب کے ساتھ آیا ہو اور پھر مر گیا ہو، پھر اسے موت واقع ہو گئی ہو۔ سلمان مر گیا؟ نہیں۔ ابو ذر مر گیا؟ نہیں۔ میثم مر گیا؟ نہیں۔ مقداد مر گیا؟ نہیں۔ حذیفہ یمان مر گیا؟ نہیں۔ بلال مر گیا؟ نہیں۔ حبیب مر گیا؟ نہیں۔ زہیر مر گیا؟ نہیں۔ سعید مر گیا؟ نہیں۔ جان مر گیا؟ نہیں۔ وہب کلبی مر گیا؟ نہیں۔ ابن جنادہ مر گیا؟ نہیں۔ جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا وہ جب در زہرا پر آیا تو عاشور کے دن حور علیہ السلام بن گیا، زندہ زندہ ہو گئی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے باہر تک کا مجمع، فوراً اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیجا کریں محمد۔ میں آپ کو بتا دوں، صلوات بھیجنے میں کبھی بھی تساہلی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے۔ سرکار رسالت مآب جب معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان کو جب عبور کیا ہے سرکار نے، 5ویں آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا۔ مسلمانوں کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ ایک فرشتے کو سرکار رسالت مآب نے دیکھا شب معراج عرش پنجم پر، جس کے 1000 ہاتھ ہیں
اور ہر ہاتھ میں 1,000 انگلیاں ہیں. جبریل سے دریافت کیا اس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ. اب یہاں پھر میں ایک جملہ کہوں گا، پیغمبر کو جبریل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے پوچھ لیا. ورنہ پھر آج میں یہ بیان کیسے کرتا جو بیان کرنے جا رہا ہوں؟ ابھی پتہ چلے گا کیوں پوچھا تھا. سرکار کو تو پتا تھا، پوچھ لیا بھائی. معلوم تھا سرکار کو، گزر جاتے، فرشتہ سلام کرتا 1,000 ہاتھ اٹھا کر، 1,000 سلام کرتا. سرکار کو سب پتا تھا، لیکن تمہیں بتانے کے لیے پوچھ لیا. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جبریل دستے ادب باندھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرشتہ باران رحمت کا فرشتہ ہے. اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں یہ ان قطروں کا شمار کرتا ہے. قطروں کا شمار. 1,000 ہاتھ ہیں نا، 1,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1,000 انگلیاں ہیں، تو شمار کرتا ہے کہ جتنے بھی بارش کے قطرے ہیں کہ آؤ اس سے ہمیں ملواؤ. سرکار رسالت مآب اس فرشتے کے پاس پہنچے، اس نے ادب سے سلام کیا. کیا خوبصورت سلام ہوگا، ایک ساتھ 1,000 ہاتھوں کا سلام. اندازہ کریں آپ. فرشتے نے ادب سے سرکار رسالت مآب کو، اس لیے کہ ہماری تاریخ کا رسول تو وہ ہے جو فرشتوں سے سلام لے، جو فرشتوں سے سبق پڑھے وہ ہماری تاریخ کا رسول نہیں ہے. توجہ ہے نا اذان محترم، وہ ہماری تاریخ کا رسول نہیں. صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں. یہ صلوات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے تو یہ واقعہ درمیان میں آ گیا جو میں بتا رہا ہوں. ایسے غور کرتے جائیں. ادب سے سلام کیا. پوچھا میاں کیا کام کرتے ہو؟ کہ سرکار جب سے پیدا ہوا ہوں 1000 برس کی میری عمر ہے، کائنات کے جس جس علاقے میں، جس جس گیتی دھرتی پر، زمین پر جہاں جہاں بھی بارش ہوتی ہے وہ میں حساب کرتا ہوں کہ کتنے قطرے زمین کے باران رحمت کے زمین پر گرے. اور الحمدللہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، میں گن کر بتا سکتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ اب تک کتنی بارش ہو چکی ہے، کتنے قطرے زمین پر بارش کے گر چکے ہیں. صرف اتنا کہا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں وہ کون سا سی گنتی ہے جو تمہیں یاد نہیں ہے؟ توجہ اذان محترم، وہ کون سی گنتی ہے؟ چھلکتے ہوئے جائیں گے آپ. وہ کون سی گنتی ہے جو تمہیں یاد نہیں ہے؟ فوراً دستے ادب باندھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کائنات میں اب تک جتنے بارش کے قطرے آسمان سے، بادلوں سے زمین پر گرے ہیں، مجھے ایک ایک قطرے کا حساب، گنتی ازبر یاد ہے. لیکن ہزاروں برس ہو گئے ہیں مجھے، میں اس گنتی کا ایکسپرٹ ہوں، سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کو گننے کی کوشش کرتا ہوں مگر ابھی تک شمار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے کہا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا حضور، جب آپ کے مومنین، آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کی اعلیٰ اولاد پر بیٹھ کر درود بھیجتے ہیں تو جتنا ثواب اس درود کا قدرت نے مقرر کیا ہے وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، میں گن نہیں سکتا. یہ ہے درود کی، شمار نہیں کر سکتا. اب دیکھا درود بڑی طاقت و توانائی سے بھرپور نعرہ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. ستارے کی زندگی ٹوٹنا نہیں ہے، ٹوٹنا ستارے کی موت ہے. جب تک چمکتا رہے ستارے کی زندگی ہے. گلاب کا پھول شاخ پر رہے زندگی ہے، شاخ سے ٹوٹا موت ہے. یعنی جب بھی آپ کسی جزو کو کل سے علیحدہ کر دیں گے اس کی موت واقع ہو جائے گی. پھول کی زندگی ہے کہ وہ شاخ گل پہ رہے، شاخ گل سے علیحدہ ہوا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ستارے کی حیات یہ ہے کہ وہ آسمان پر چمکتا رہے، وہ اس کی زندگی ہے. آسمان سے ٹوٹا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن وہ ستارہ جو در زہرا پر آئے وہ اتنا حیات جاویداں پا لیتا ہے کہ خدا اس کی
قسم کھا کر کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، اور یہ کہنے کے بعد کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، یہ کبھی نہیں بہکا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ کبھی نہیں بہکا، یہ بہکتا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں بہکتا، نہ صحت میں بہکتا ہے نہ بیماری میں بہکتا ہے، یہ نہیں بہکتا۔ خدا نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ نہیں بہکتا، ہمارا نبی نہیں بہکتا، جو بہک جائے وہ نبی نہیں ہے، یہ نہیں بہکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سورہ پیغمبر کی صحت کے زمانے کا ہوگا، پہلے ہی نازل ہوا ہوگا نا۔ یہ کبھی نہیں بہکتا، قرآن نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ کبھی نہیں بہکتا۔ جب قرآن یہ کہہ دے کسی کے لیے کہ یہ نہیں بہکتا، اب اگر کوئی اس کے باوجود اس پر بہکنے کا الزام لگائے تو وہ اس کی بھی توہین کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ توجہ توجہ، قرآن کا بھی انکار۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ہمارا نبی کبھی نہیں بہکا کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کبھی نطق نہیں کرتا، کبھی کلام نہیں کرتا، یہ اس وقت بولتا ہے جب اس پر وحی آ جاتی ہے، یہ وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یہ وحی کے مطابق۔ آپ نے غور نہیں کیا ترجمے پر، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو پھر عرفان حیدر عابدی کو اپنے عقیدے میں یہ کہنے دیجئے شان رسالت بیان کرتے ہوئے کہ یہ بھی صحیح ہے ترجمہ کہ جب وحی آتی ہے تو یہ بولتا ہے، اور یہ بھی عقیدے میں ترجمہ صحیح ہے کہ جو یہ بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جو یہ بولتا ہے، جو یہ صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد۔ ہم آئندہ مجالس میں ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جو یہ بولتے ہیں وہی وحی بن جاتی ہے، جو یہ بولتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، جو یہ بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رسول کی عظمت، یہ ہے ہماری تاریخ میں ہمارے رسول کی شان۔ یہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے قرآن کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں۔ دوستو، علمی اعتبار سے ملت سمجھنے کی کوشش کرے، بہت دور دور تک ماشاءاللہ انتظام ہے ہماری آواز کے پہنچنے کا۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہم بڑے ادب سے ایک علمی پیغام دے رہے ہیں، مناظرے کا پیغام نہیں دے رہے، علم کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے یہ وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس پورے سورے میں، اس پوری آیت میں اگر کوئی مفسر یہ ثابت کر دے کہ اس میں پیغمبر کی زندگی کو اور پیغمبر کے بولنے میں کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء قدرت نے قرار دیا ہو کہ جب یہ اس طرح بولے تو وہی بول رہی ہے، اور جب اس طرح بولے تو یہ خود بول رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ انتہائی علمی موضوع کو بھی پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخر سب باب علم کے ماننے والے ہیں نا، ان مجلسوں میں علم ہی تو تقسیم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد آل۔ ہے نا توجہ عزیزان محترم، یہ گفتگو نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے وہی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، وہی کے مطابق۔ ابھی میں ثابت کروں گا آگے چل کر، یہ وہی کے مطابق بولتا ہے۔ کوئی الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں اور 30 سپاروں میں مجھے، اور 6666 آیتوں میں کوئی یہ ثابت اگر کر دے کہ کہیں یہ لکھا ہے کہ جب ایسے بولے تو نبی ہے، جب ویسے بولے تو محمد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا یہ جب بھی بولتا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے۔ بھائی میں ممبر پہ بولوں تب بھی عرفان حیدر عابدی ہوں، فرش پر بولوں تب بھی عرفان حیدر عابدی ہوں،
اپنے گھر میں بولوں تب بھی عرفان در عابدی ہوں. عرفان در عابدی میری ذات کا جزو ہے، بولنا میری صفت کا جزو ہے، وہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم اسی لیے قدرت نے کہا یہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی کے مطابق بولتا ہے. تو جب بھی بولتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق بولتا ہے. یہ جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بھی بولے، جو کچھ بھی بولے. ہائے 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 ہائے. نہیں یہ جب بھی بولے، جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بولے، جو بھی بولے، وہ یہ نہیں بولا وہی بولی، وہی بولی تو خدا بولا. میں بڑے سکون سے آپ کو مرحلہ وار لے جا رہا ہوں آگے، تاکہ جب میں نتیجہ پیش کروں تو پھر آپ پوری طرح آمادہ ہوں. یہ جب بھی بولے، جس جگہ بھی بولے، جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بھی بولے، جو بھی بولے، وہ یہ نہیں بولا قرآن بولا. اور جب قرآن بولا تو پھر خدا بولا. اب یہ جس کے لیے جو حکم دے دے، آیا میں نتیجے سے، جس کے لیے جو حکم دے دے وہ اس کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے. جس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے. جس کے لیے جو فضیلت بیان کر دے وہ اس کی دی ہوئی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. اب یہ اگر اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، چلتا ہے تو خدا کی مرضی سے، دوڑتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کعبے سے لاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا مدینۃ العلم علی بابوہا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا دار الحکمت و علی بابوہا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت قسیم النار والجنہ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت منی و انا من کا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت ولی الامر من بعدی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی حبک حبی بغضک بغضی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقواہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی حیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. اگر کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو فاطمہ تو بزت منی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بی بی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بی بی کو اپنی ماں کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر اس بی بی کی قبر میں لیٹتا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر اپنا پیرہن اتار کر اس کے کفن میں دیتا ہے فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنا باپ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنا بیٹا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو چادر میں لٹاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو لعاب چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو منبر پہ بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھوں پہ اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے. توجہ توجہ، کسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنے قریب بلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنی بزم سے اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے. زندگی نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا.
یہ نبی کبھی بہکتا نہیں ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ یعنی خدا نے معصوم کی تعریف بتائی ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کلام نہ کرے، جو مرضی الہی میں ڈھلا ہوا ہو، جو مشیت ایزدی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ جو قرآن کہے وہ یہ کہتا ہے، جو یہ کہہ دے وہ قرآن کہے۔ نہیں ابھی بات نہیں دوستو، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، پھر سنیں اور پھر سمجھیں اسے۔ مدارج نبوہ میں محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا، کتاب مدارج النبوہ، لکھنے والے محدث دہلوی بڑے جلیل القدر محدث ملت مسلمہ کے، انہوں نے ابھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے، تاریخ کس طرح سے مرتب ہو رہی ہے دیکھیں۔ محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے ایک جملہ صرف اس دلیل میں دینا ہے۔ محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا کہ جنگ احد میں جب سب چلے گئے اور علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی، احد والے بن کے نہ سنو، خیبر والے بن کے سنو۔ مولا سلامت رکھے، آپ حیدری ہیں خیبری ہیں، توجہ ہے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جنگ نہیں پڑ رہا، ایک جملہ، ہاری ہوئی جنگ، پتہ نہیں کیسے ہاری گئی تھی، میں یہ نہیں پڑھا ہے نا، یہ گرامی صاحب بیٹھے رہتے ہیں نا آگے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، ہاری ہوئی جنگ، چلیں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور گئے ہوئے معززین واپس آ گئے۔ بتاؤ یہ معززین واپس آئے تو میرے بھائی نے نعرہ حیدری لگایا، یعنی ان کے آنے میں کیا فضیلت ہے صاحب کہ آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں؟ جی ہاں شاہ جی، ہاں ہمارے شاہ صاحب فرما رہے ہیں اسی نعرے سے تو واقع تھے۔ آئے جانے والے معززین کہتے ہیں انگریزی میں وی آئی پیز کو، ہے نا، معززین بالکل دھلے دھلائے کپڑوں کے ساتھ، کریز بھی نہیں ٹوٹتی تھی، تشریف جب لے آئے اور آ کر خیمہ رسالت میں سلام عرض کیا، حضور فتح مبارک، رسول اللہ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہیں بھی مبارک، حضور کے میں قربان ہو جاؤں، اتنا خلق عظیم پر فائز رسول، خدا کی قسم میں ایک دن اگر مجلس میں خدا نہ خواستہ نہ ہوں اس عشرے میں، آپ لوگ پوچھ پوچھ کے میری جان کھا جائیں گے کل کیوں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، میں نہ آؤں اور شاہ جی یہاں آ جائیں، آپ ان سے تو نہ پوچھیں، مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ کیوں نہیں آئے تھے، ہے نا، یہی ہوگا نا۔ لیکن حضور عجیب خلق عظیم پر فائز ہے، یہ جتنے حضرات چلے گئے تھے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، مبارکباد بھی وصول کر لی۔ علی سے کہتے ہیں علی تم کیوں نہیں گئے تھے، بڑی عجیب بات، ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیا تاریخی انداز میں آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ہے نا، دیکھیں خلق عظیم پر فائز ہے میرا رسول، یعنی جانے والوں سے نہیں پوچھتے، جو پریزنٹ تھا اس سے پوچھ رہے ہیں، جو ایبسنٹ تھے ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ میں قربان ہو جاؤں بصیرت پیغمبر کی، علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ اب معصوم کا قول ذہن میں رہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
معصوم کی تاریخ کیا ہے، بس اس کے لیے میں نے جملہ یہ واقعہ بیان کیا تھا. جنگ پڑھوں گا انشاءاللہ چھٹی یا ساتویں میں، اس میں تفصیل بتاؤں گا، لیکن آج صرف یہ جملہ آپ سن لیں. علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ اور محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، علی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ توجہ. کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ کیا صاحب ایمان ہونے کے باوجود آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آپ تو یا علی، مولائی نے جگہ. میں تو بیماری کے باوجود اپنے دل کی پوری طاقت سے، یہ میرے مولا کا جملہ ہے، یہ میں آپ کی نظر کروں گا، آپ اپنے علی کی تمنا کی ساری توانائیوں سے اسے سنیں گے مگر مکمل ہونے دیں. یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر سورہ مبارکہ، سورت بھی بتا رہا ہوں، آیت بھی بتا رہا ہوں، حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے. ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا اور کافر ہو جاتا؟ ادھر جبریل فوراً سورہ آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الکافرین. حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اکفر بعد الایمان، ادھر آیت نے اتر کر معصوم کے قول پر مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ معاذ اللہ کسی خطیب کی خطابت نہیں تھی، یہ حکمت میں ڈوبے ہوئے امامت کے وہ جملے تھے جس کی تصدیق کرنا قرآن کا فریضہ بن گیا. توجہ، جس کی تصدیق کرنا مشیت کی نگاہ میں قرآن کا فریضہ بن گیا. ادھر علی نے فیصلہ صادر کیا کہ آپ کو چھوڑنے والا اگر ایماندار بھی تھا تو کافر ہو گیا. ادھر قرآن نے تصدیق کی، حبیب فَإِن تَوَلَّوْا، حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی. کتنی دیر کے لیے یہ کوئی ذکر نہیں ہے، کتنے لمحے کے لیے، اور اے سنگل سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے تجھے پشت دکھائی، تیری نافرمانی کی، تو اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. دوستو یہ ہے معصوم کی تاریخ. معصوم کی زبان سے، کل کی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا، معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بن جاتا ہے، لوح محفوظ کی تقدیر بن جاتا ہے. قرآن کی آیتیں منتظر رہتی ہیں، معصوم کہے تو ہم آئیں، معصوم کوئی عمل کرے تو ہم نہ. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. یہ ہے ہماری تاریخ. معصوم کوئی عمل کرے تو ہم آئے. جبریل ہمیشہ وحی لے کر ہی نہیں آتے تھے، معصومین کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے. جب جھولا جھولانے آئے، کبھی کپڑے لے کر آئے، کبھی لباس لے کر آئے، کبھی سجدے کو طول دلانے کے لیے آئے. دیکھتے جائیں نا جانے محترم، معصوم کا قول، معصوم کا فعل. عبادت کیا ہے صاحب؟ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت، قیام، قعود، سجدہ. سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھیں استغفار کریں، پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھ جائیں. یہ کہنے کے بعد اگر سجدے ہی میں پڑے رہیں نماز باطل ہے نا. شریعت یہ ہے نا، حکم ہے نا کہ آپ کو شریعت سے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے. 2 سجدے ہیں، کرنا ہے، اور جو عبارت ہے اسے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اٹھ جانا ہے. یہی ہے نا دوستو. اور نماز کیا ہے؟ نماز افضل عبادت. خدا ہر مومن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آل محمد نماز سے زیادہ کسی شے کو پسند نہیں کرتے، تو آل محمد کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھیں، خصوصی ذمہ داری ہے.
اس لیے کہ اس سے ان کی خوشنودی، ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس جملے پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نماز مومن کی معراج، الصلاۃ معراج مومن، نماز معراج ہے مومن کی۔ میں آپ کو معراج کے چند درجے بتاتا ہوں آج کی مجلس میں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو تصدیق کر دینا، نہ سمجھ میں آئے مسترد کر دینا۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج کیا ہے؟ بہت چکرا دینے والا سوال ہے یہ تو ہر مولوی سے سن لیں گے آپ، مومن کی نماز ہے معراج، نماز کی معراج کیا ہے؟ سلامت رہے۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، جب بندہ اپنے معبود کے سجدے میں جاتا ہے تو یہ نماز کی معراج ہوتی ہے۔ افضل رکن عبادت ہے سجدہ، کہ جہاں بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جب سجدہ گزار ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحان تیری ذات ہے، تو اعلیٰ ہے، میں حقیر ہوں، میں اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا میرے مالک۔ بس جتنا بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جھک جائے وہی اس کی معراج ہے۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، سجدے کی معراج صاحب معراج کا سجدہ۔ سجدے کی معراج صاحب معراج کا، ظاہر ہے حضور کے سجدے سے بڑھ کر کس کا سجدہ ہوگا؟ حضور صاحب معراج ہے نا۔ سجدے کی معراج صاحب معراج کا سجدہ، صاحب معراج کے سجدے کی معراج وہ طولانی سجدہ جو حسین کو پشت پہ سوار ہونے کے بعد پیغمبر نے ادا کیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا۔ یہ طویل ترین سجدہ ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے پیغمبر نے۔ شریعت کیا ہے؟ 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہو اور اٹھ جاؤ۔ پیغمبر نے 72 مرتبہ کہا اور اٹھے۔ اب حسین پشت پر، رسول سجدے میں، حسین پشت پر، رسول سجدے میں، اٹھنا چاہتے ہیں تو جبریل آ کر بازو دبا دیتے ہیں۔ نہیں، اٹھنا نہیں ہے جب تک حسین خود نہ اترے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، جب تک حسین خود نہ اترے آپ کی پشت سے، میرے حبیب اللہ کا حکم ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ اب رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین اترا یا نہیں، پھر محسوس کیا کہ حسین ابھی نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر رکے، پھر حسین کو سوچا سجدے میں۔ کاش میں سمجھا سکوں، دعائیں دیں گے، اس محرم کی تاریخی گفتگو کر رہا ہوں میں، اگر آپ توجہ فرما لیں۔ پھر سوچا، دیکھا حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین اترا، محسوس کیا ابھی نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین اترا، ابھی نہیں اترے، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین اترے، نہیں اترے، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یعنی جتنی مرتبہ سجدے میں سبحان اللہ، سبحان کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اتنی ہی مرتبہ حسین کا تصور رسول کے ذہن میں آیا۔ سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، تصور حسین کا کر رہے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، اذان محترم، ذرا نماز دے۔ سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، کون؟ مولوی نہیں، مفتی نہیں، رسول کائنات کا سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا سجدہ گزار۔ سجدہ کس کا؟ اللہ کا۔ تصور کس کا؟ حسین کا۔ کس میں؟ نماز میں، نماز میں، نماز میں، نماز میں۔ اور ایک مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، اور 72 مرتبہ حسین کو سوچا۔ اے وہ مولویوں جو فتوے لگاتے ہو کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا تصور بھی اگر نماز میں آیا تو نماز باطل، کیا خیال ہے رسول کی نماز کے لیے جو 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر حسین کا تصور کر رہا ہے، اگر باطل ہی قرار
ہے تو ہماری نمازوں کو باطل قرار نہ دو، رسول کی نماز کو باطل قرار دو۔ اگر سجدے پہ علی 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 شریعت کے احکام جس کے، کاش یہ جملہ آپ سمجھ جائیں، شریعت کے احکام جس کے احترام میں تبدیل ہو اسے شریعت جعفریہ میں امام کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ سجدے کو طول دیا گیا ہے، حسین جب تک خود نہیں اترے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے یہی تو تعجب ہوتا ہے کہ حسین کا احترام رسول سجدے میں کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ حسین سے مجھے محبت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اور جب حسین کا احترام رسول پر واجب ہے تو ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن پر ابھی تک واجب کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آج یکم محرم گزر چکی ہے، 2 محرم کی تاریخ ہے، تمام ٹیلی ویژن سے وہی پروگرام نشر ہو رہے ہیں، ڈرامے بھی نشر ہو رہے ہیں، کارٹون بھی نشر ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی افواج بھی نشر ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب رسول حسین کے احترام میں سجدے میں رہے تو جو رسول کا ماننے والا ہے وہ حسین کے دنوں کا، حسین کے محرم کا احترام کرے گا۔ ٹیلی ویژن والوں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہو یا ابو سفیان کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس کے ماننے والے؟ کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ وفاقی طور پر حکومت ہمیشہ سے 40 برس سے ایک اصول چلا رہا ہے کہ ادھر محرم کا چاند طلوع ہو، ادھر تمام ذرائع ابلاغ پر تمام موسیقی کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہمیشہ کا اصول ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی تک ٹیلی ویژن والوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 محرم کے سارے پروگرام آپ اخبار میں اٹھا کر دیکھیں، محرم کے عنوان پر ایک بھی پروگرام نشر آج نہیں کیا گیا، کل بھی نہیں کیا گیا کہ حسین تمہارے ٹیلی ویژن کا محتاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کم از کم ہم تمہیں اتنا بتا دیں کہ یہ پاکستان کا ملک ہے، ابو سفیان کا ملک نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بات صرف ہے تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تمہارے ملک کی منتخب وزیر اعظم بے نظیر تو کالا دوپٹہ رکھ کر پہلی محرم سے ٹیلی ویژن پر آ رہی ہے، وہ تو سوگ منا رہی ہے، وہ سوگ کا اعلان کر رہی ہے، لیکن آپ ابھی تک جنگلز بھی دے رہے ہیں، موسیقی کے پروگرام بھی دے رہے ہیں، ڈرامے بھی دے رہے ہیں، کارٹون بھی دے رہے ہیں۔ یہ کارٹون ٹیلی ویژن پر دینا بند کرو، اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے سبق حاصل کرو۔ جب پچھلے برس آج ہی کی تاریخ میں تمہارے والد صاحب گردش دورہ کے سپرد ہو گئے تھے اور ہواؤں نے گردش دورہ کے سپرد ہو گئے تھے، گردش دورہ کے سپرد ہو گئے تھے، ہواؤں میں مسک ہو گئے تھے، تو اس وقت اچانک ٹیلی ویژن کا پردہ بھی کالا ہو گیا تھا، تو تم نے سرکاری سوگ بھی منا لیا تھا۔ غم کے سارے آداب تم نے 2 محرم ہی کو متعین کر لیے تھے، اس لیے کہ ابا حضور کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج پھر تم کارٹون فلمیں دے رہے ہو، عبرت بھی حاصل نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک عامر اور دشمن حسین جب اس دنیا سے گیا تو وہ کس حالت میں اس دنیا سے گیا تھا؟ اس محرم میں کارٹون کی فلمیں ٹیلی ویژن پر دکھانے والوں، کم از کم اس شخص سے عبرت حاصل کرو جو حسین کی دشمنی میں وقت آخر خود ایک کارٹون بن گیا تھا۔ ہم نے عامر
ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں سے ان ہزاروں مومنین کے مجمع کو ابھی لے کر چلوں کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن چلو, تو جس طرح ضیاء الحق کی لاش دوربین سے دیکھنی پڑی تھی نا, اس طرح ٹیلی ویژن بھی دوربین سے دیکھنا پڑے گا. نظر نہیں آئے گا کہ کہاں جاؤ گے. سوچو اور غور کرو, تدبر کرو. کل سے ٹیلی ویژن کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. ہمارے صبر کا امتحان نہ لو. لاکھوں کروڑوں شیعہ حیدر کرار غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا گھر اجڑ گیا ہے, تم ڈرامے پیش کر رہے ہو. مدینہ ویران ہو گیا ہے, تم کارٹون چلا رہے ہو. فاطمہ زہرا پر کیا کوئی زخم لگانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے؟ ارے ہم اجڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم کسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو خود رو رہے ہیں, ہمارا کچھ نہیں بچا کربلا میں. دیکھو دیکھو, آؤ ہماری بارگاہوں میں. ہمارا کچھ نہیں بچا ہے, ہمارا کچھ نہیں بچا ہے. ہمارا 80 برس کا حبیب بھی گیا ہے, 6 مہینے کا اصغر بھی گیا ہے. ہماری زینب کی چادر بھی گئی ہے, ہمارے سکینہ کے بندے بھی گئے ہیں. ہم تو رونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. یہ 10 دن ہم رونا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہمارے سینوں پہ برچیاں نہ مارو. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہم تو فاطمہ زہرا کے زخموں کا مرہم تلاش کر رہے ہیں. یہ دیواروں پر کھڑے ہوئے لوگ, یہ سڑکوں پر بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں, یہ وہ ہیں جن کے قدم کبھی قالینوں سے نہیں اترتے. آج گلیوں سڑکوں میں اس وقت بیٹھی ہوئی اس لیے بیٹھی ہیں, اللہ جانے حسین کی ماں کہاں بیٹھی ہو. اللہ جانے فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہو. اللہ جانے حسین کی ماں کہاں بیٹھی ہو. بی بی آئیے, عزا خان ابو طالب نے آپ کے لال کا پرسہ دینے والے آئے ہوئے ہیں. بی بی ہم پرسہ دے رہے ہیں. دوستو روانہ ہو رہے ہیں حسین مدینے سے. تیاری ہو چکی سفر کی. ایک جملہ اور مجلس ختم کروں گا, مجھ میں طاقت نہیں. آج زیادہ مصائب پڑھنے کی, بہت رو چکے آپ. ایک جملہ سن لیجئے. جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ فضہ نے دروازے کا پردہ اٹھا کر آواز دی, عباس اجازت ہے کہ شہزادی زینب ڈیوڑی سے باہر نکلے. پتہ نہیں آپ سن لیں گے یا نہیں. مجھ سے ابھی فرمائش کی راستے میں کہ مارٹن روڈ میں جو آپ نے مصائب پڑھے ہیں اس کا ایک جملہ ضرور عزا خان ابو طالب میں پڑھ دیجئے گا. میں مومن کی فرمائش پوری کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب عباس نے فوراً کہا, فضہ ذرا ٹھہر جا, فضہ ذرا ٹھہر جا, میں انتظام کر لوں شہزادی کے باہر نکلنے کا. عباس دوڑے دوڑے آئے, مسجد نبوی کے قریب پہنچے, مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھی, تلوار میان سے نکالی عباس نے اور بلند آواز سے کہا, مدینے والوں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب جو سمجھ گیا وہ ماتم کرے. ہمارا سلامت رکھے. ہاں رونے کا یہی حق ہے. مدینے والوں اپنی شہزادی زینب کی شان تو دیکھو. مدینے والوں عباس کا اعلان, مدینے والوں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو. مدینے کے رہنے والوں اپنے عمامے اپنے چہروں پر ڈال لو. کسی کی آنکھ نہ اٹھے, اس لیے کہ علی کی بیٹی آج پہلی مرتبہ ڈیوڑی سے باہر آ رہی ہے. تصور آ گیا تصور آ گیا. تو پھر روتے جاؤ, پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے کے دروازے بند ہو گئے اس لیے کہ عباس موجود تھا نا. میں کہوں گا میرے غازی عباس, میں تیری غیرت کے قربان. مولا آج مدینے کے دروازے بند کر آ رہا ہے. مولا کاش کوفے کے بازار میں آ جاتا جہاں یہی زینب سر برہنا رسن بستا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ٹھہرے بھائی, ٹھہرے بھائی, روتے جائیں. 2 جملے سنے ہیں. مولا تمہیں سلامت رہے. روتے جاؤ, روتے جاؤ, روتے جاؤ. ہمارے لیے رونے سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. ہم کسی کے لیے نہیں روتے بھائی. دعائیں مانگتے جاؤ, روتے جاؤ. دیکھو نا فاطمہ زہرا کو کس طرح پرسہ دے رہے ہو. دوستو عباس نے مدینے کے بازار بند کرائے, عباس نے مدینے کے کھلے دروازے بند کرا دیے, عباس نے لوگوں کے چہروں پر نقابیں ڈلوا دی. اس کے بعد در زہرا پر آئے. فضہ شہزادی کی خدمت میں عرض کرو
کہ خدام حاضر ہیں. میں مر نہ جاؤں میں یہ جملہ پڑھتے ہوئے. عباس میں تیرے قربان عباس. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے شاہ جی عباس جہاں بھی ہے قیامت ہے. یہ تو میں 8 محرم کو بتاؤں گا. میں غازی تیرے وفا کے قربان، تیری غیرت کے قربان. عباس کہتے ہیں فضا شہزادی کی خدمت میں عرض کرو کہ ڈہڑی پر خدام حاضر ہیں. ڈہڑی سے نزول اجلال فرمائے. ڈہڑی سے لے کر زینب کے اونٹ تک قناتیں لگا دی گئی، قناتیں لگا دی گئی، قناتیں لگا دی گئی. دوسری طرف فاطمہ زہرا کی کنیزیں سر کے بال کھول کر سایہ کر کے کھڑی ہو گئی. اب زینب کی سواری سنو گے شہزادی؟ 18 بھائیوں کی بہن ہے. ابھی تو مدینہ ہے، یہ کوئی شام تو نہیں ہے. ابھی محرم تو نہیں آیا، یہ تو 28 رجب ہے جب زینب مدینے سے چل رہی ہے. یہ دن تھا زینب کا. 11 محرم تھی زینب کی کہ جب کربلا سے شام تک ہر چوراہے پر، ہر بھیڑ پر، ہر مسلمانوں کے ہجوم میں رسول کے نام پر علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی چلی. مسلمانوں مجھے چادر دے دو، مسلمانوں مجھے چادر دے دو. ہائے 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 کیا مجلس ہو رہی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہاں رو، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، روتے جاؤ، اس سے بڑے مصائب اور کوئی نہیں ہے. 2 جملے اور سن لو. تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر تو میں اپنے دل پر جبر کر رہا ہوں. 2 جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں. عزادارو، عزادارو، شہزادی کس طرح برآمد ہوئی ہے سنو گے. شہزادی کی برآمدگی دایاں بازو جناب ام البنین نے تھاما. سواری کس طرح برآمد ہوئی ہے گھر سے. دایاں بازو زینب کا ام البنین نے تھامایا، بایاں بازو جناب فضہ نے تھاما ہوا. پیچھے پیچھے کنیزیں چلی آ رہی ہیں. یا علی کہہ کے ڈہڑی سے قدم باہر نکالا. آگے زینب آئیں تو حسین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. اکبر نے پھوپھی کے جی شاہ جی یہ جملہ سن نہیں سکتے. اکبر نے پھوپھی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اکبر نے پھوپھی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. قاسم نے پیروں پر ہاتھ رکھا اور محمد نے چھوٹے چھوٹے نیمچے نکالے. اور محمد نے چھوٹے چھوٹے نیمچے نکالے. عزادارو اس شان سے سواری اب اگر برداشت کر سکو تو کر لینا. عزادارو برداشت کر دو. اونٹ کے قریب زینب کی سواری جب اپنے اونٹ کے قریب پہنچی، زینب نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. حسین بھی ہے، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے. کسی سے کچھ نہیں کہا. عباس کو قریب بلا کر کہا عباس مجھے سوار ہونا نہیں آتا. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ عباس مجھے اونٹ پہ سوار ہونا نہیں آتا. عباس آگے بڑھے، اپنا زانو طے کیا. شہزادی اس زانو پہ پاؤں رکھیے. اکبر نے سہارا دیا. زینب اونٹ پہ سوار ہوئی. توجہ 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 ابھی جملے پر. نہیں 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 میں روانگی مکمل کر رہا ہوں. یہاں آپ رو رہے ہیں. دوستو سن لیں یہ جملہ، سن لیں یہ جملہ، تھکیں گے نہیں. روتے جاؤ روتے جاؤ. اکبر نے سہارا دیا. یا علی کہہ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوئی. زینب اونٹ پہ سوار ہوئی. قافلہ روانہ ہوا. ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ عباس نے قافلے کے پیچھے سنی. پلٹ کے دیکھا تو فاطمہ سغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. عباس نے آواز دی آقا حسین قافلہ روکو. سغرا ڈیوڑی سے باہر آ گئی. ارے عباس کی زندگی میں اور کوئی شہزادی اور رونا چاہتے ہو تو یہ جملہ سن. میرا جی چاہتا ہے بھائی، مجلس ہی عجیب و غریب ہو رہی ہے، مجلس ہی بڑی معراج پر ہے تو مجھے یہ جملہ کہنے دو. عزادارو میں کہتے کہتے مر جاؤں تو معراج ہے. عزادارو قافلہ رکا. حسین اترے، اکبر اترے، سغرا کے قریب آئے. حسین نے کلیجے سے لگایا. 6 برس کی ہے سغرا، 6 برس کی ہے سغرا. یہ تو 6 برس کی ضعیف سغرا. پتہ نہیں آپ نے یہ جملہ سنا یا نہیں. 6 برس کی ضعیف سغرا جسے بھائی کے انتظار نے بوڑھا کر دیا تھا، جس کی کمر جھکا دی تھی اکبر کے انتظار.
ورنہ اکبر کی چھوٹی بہن کا نام ہے سغرا۔ عزادار حسین نے کلیجے سے لگایا، سغرا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں لینے کے لیے اکبر کو بھیجیں گے، حالات سازگار ہوئے ضرور بھیجیں گے، میرے لال ڈیوڑی سے باہر کیوں نکل آئیں؟ سغرا کہتی ہے بابا میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ بابا جی بیٹا، بابا میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ بیٹا پھر کس لیے آئی؟ بابا ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا۔ ماتم نہیں کرو گے عزادارو، میں تو پڑھ چکا مسائل، سمجھ گئے آپ؟ ایک مرتبہ بابا مجھے اصغر سے ملا دو۔ رباب کا اونٹ بٹھایا گیا، رباب اصغر کو گود میں لیے ہوئے سغرا کے پاس آئی۔ سغرا نے دامن پھیلایا، اصغر نے ماں کی گود چھوڑی، بہن کی آغوش میں آئے۔ بہن نے منہ پر منہ رکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا تو بھی بہن کے ساتھ نہیں رہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب کرو ماتم عزادارو، بس چند جملے رہ گئے، چند جملے بس ختم کر رہا ہوں میں۔ سغرا نے کلیجے سے لگایا، اصغر کو پیار کیا۔ اصغر بہن کی گود میں آ کر ہمک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ عزادارو جب بہت دیر پیار کرتے ہوئے ہو گئی، رباب کہتی ہے سغرا اب اصغر کو دے دو، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ سغرا کہتی ہے لے لو، لے جاؤ۔ اصغر کی ماں رباب نے آغوش پھیلائی، اصغر نے ایک مرتبہ مسکرا کے ماں کو دیکھا اور پھر بہن سے لپٹ گئی۔ ماں کی گود میں نہیں آئے۔ زینب آگے بڑھی، اصغر ہماری گود میں آ جاؤ۔ اصغر پھر منہ موڑ کر بہن کی گود سے لپٹ گئے۔ ہر ایک نے کوشش کی کہ اصغر آ جائے، اصغر نے سغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، عزادار و راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین آگے بڑھے، سغرا پیچھے ہٹی۔ سغرا پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بابا لے جانے سے منع نہیں کرتی مگر زبردستی نہ لینا۔ بابا اگر میرا بھیا خود خوشی سے آ جائے تو لے جانا۔ حسین کہتے ہاں سغرا زبردستی نہیں لوں گا، بس مجھے اصغر سے ایک بات کہنے دے۔ حسین قریب آئے، اصغر کے کان میں اللہ جانے کیا کہا کہ اصغر ایک مرتبہ بہن کی آغوش میں ہوں کے بہن کی طرف دیکھا، بہن کی گود چھوڑی، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ حسین نے اصغر کو لیا، اصغر چلا گیا، سغرا تڑپتی رہ گئی، اکیلی سغرا۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے۔ اب تک جو سرنگو نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے۔ غازی نے لبے دریا اسے خون سے نکھارا ہے۔ پرچم یہ پرچم یہ پرچم یہ پرچم یہ پرچم، عباس کا یہ پرچم ہمیں جان سے پیارا ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ پٹکے سے جھلکتا ہے خون شہداء اس میں، زہرا کی دعا اس میں، احساس وفا اس میں، جیسے کہ سمٹ آئی ہے کرب و بلا اس میں، اور مشق سکینہ نے اسے اور نکھارا ہے۔ پرچم یہ پرچم یہ پرچم یہ پرچم یہ پرچم، عباس کے بابا کی تنویر ہے یہ پرچم، آیات شجاعت کی تفسیر ہے یہ پرچم، شبیر کے بچوں کی تصویر ہے یہ پرچم، عباس دلاور کی جاگیر
ہے یہ پرچم، یہ پرچم، یہ فتح حسینی کا پر نور مینارہ ہے۔ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، عباس کے پرچم سے ہے شان وفا باقی، شان وفا باقی، ہے اس کے پھریرے پر قرآن کی ہوا باقی، کی ہوا باقی، شبیر کا غم زندہ، ماتم کی صدا باقی، کی صدا باقی، غازی تیرے پرچم سے ہے کرب و بلا باقی، وہ بلا باقی، اب بھی تیرے قبضے میں دریا کا کنارہ ہے۔ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، دنیا نہ بھلائے گی وہ تیری وفاداری، تیری وفاداری، کٹتے ہوئے ہاتھوں سے وہ شان علمداری، شان علمداری، لاکھوں پہ اکیلا تھا حیدر کا پسر بھاری، کپ سر بھاری، اب بھی تیرا پرچم ہے مصروف عزاداری، بہتے ہوئے پانی پر وہ نقش ابھارا ہے۔ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، ہم اپنا لہو دیں گے شبیر تیرے غم کو، تیرے غم کو، جھکنے نہ کبھی دیں گے عباس کے پرچم کو، عباس کے پرچم کو، رکنے نہ کبھی دیں گے شبیر کے ماتم کو، کے ماتم کو، ہم اور بڑھائیں گے شبیر تیرے غم کو، تیرے غم کو، غازی تیرے پرچم سے یہی وعدہ ہمارا ہے۔ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، شبیر کا یہ ماتم پہچان ہماری ہے، شان ہماری ہے، ایمان ہمارا ہے، یہ شان ہماری ہے، شان ہماری ہے، وجہ بقا یہی تو عرفان ہماری ہے، شان ہماری ہے، شبیر کا جو غم ہے یہ جان ہماری ہے، شان ہماری ہے، ناصر میری بخشش کا یہ ایک سہارا ہے۔ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم، یہ پرچم،